ایک بلند تر درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے۔ تیری آواز کی آہٹ ہے جہاں تک زینب، ایک سناٹا سا چھایا ہے وہاں تک زینب۔ تیری آواز کی آہٹ ہے جہاں تک زینب، ایک سناٹا سا چھایا ہے وہاں تک زینب، اور طالب بیت فاسق کے فقط لب نسیے کاٹ لی ہے تیرے خطبوں نے زبان تک زینب، اور ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا، خطبوں سے 4 سمت رسالہ لگا دیا۔ اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا، زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا۔ اور بس ایک لحظے کی تاخیر کی زحمت کہ تیرے زینب سے لہو شیر کا رشتہ ٹھہرا، تیرا زینب سے لہو شیر کا رشتہ ٹھہرا، کار زینب بھی تیرا کام ہے ام کلثوم، تیرا زینب سے لہو شیر کا رشتہ ٹھہرا، کار زینب بھی تیرا کام ہے ام کلثوم، کربلا میں بھی تو ہر گام تھی زینب کے شریک، فرش زینب بھی تیرے نام ہے ام کلثوم، فرش زینب بھی تیرے نام ہے ام کلثوم۔ انتہائی ادب سے میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، ذاکر روح و جانب الدین حماد آل یاسین، فرزدق تینت ہماری مجالس و محافل کی زینت، ہم عصر شعراء کی شوکت عالی رضا شوکت صاحب سے کو تشریف لائیں، استقبال کیجئے بلند آواز نعرے سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من یوم عداوتہم الى یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بے علیم بے علیم بے علیم بے علی صلوات بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مالک آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ توحید کے پردے میں بھی آواز تھی جس کی، ہاں بالکل مطمئن ہوں میں، بالکل مطمئن ہوں میں، توحید کے پردے میں بھی آواز تھی جس کی، آواز کے پردے میں وہی بول رہا تھا۔ بات ہے ہی نہیں عمران زور سے کرنے والی، بات میں علی حسین جی اتنا زور ہے کہ بات زور سے کرنے والی ہے ہی نہیں۔ قبلہ حضرت زیدی مرحوم و مغفور اللہ مقامہ، جن لوگوں کو میں نے سنا ہے اپنی زندگی میں، یا جن لوگوں کو میں نے پڑھا ہے اپنی زندگی میں، میرے کاغذات میں جو نسل چلی گئی ان میں زیدی صاحب سے بڑا آدمی نہیں آیا۔ اپنا اپنا سماعتوں کا اپنا اپنا معیار ہے۔ ہاں زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے جب بات میں زور ہو تو پھر زور لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ توحید کے پردے میں بھی آواز تھی جس کی، آواز کے پردے میں وہی بول رہا تھا۔ دربار کے ماحول پہ کیوں خوف نہ ہوتا، زینب کے دہن میں تو علی۔ وہ آخری علی والا زندہ نعرہ، زندہ نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، آگے آ جاؤ تھوڑا سا۔ توحید کے پردے میں بھی آواز تھی، تسی جیو شاہ جی تھکے دے نہیں بیٹھے ہیں۔ توحید کے پردے میں بھی آواز تھی جس کی،
आवाज के पर्दे में वही बोल रहा था, दरबार के माहौल पे क्यों खौफ न होता, ज़ैनब के दहन में तो बिस्मिल्लाह। कल का यजीद खुश था ना, ये हाथ काट के। कल का यजीद खुश था ना, तो अपने अंदर से पूछ, तेरा अंदर कहे ना भी बोलना है फिर बोलना है। कल का यजीद खुश था ना, ये हाथ काट के। अब एक खौफ उसके मुकद्दर का साथ है, क्या हाथ हो गया है उमैया की नस्ल से, अब तो गली गली में ही गाजी का। नहीं आया ही नहीं वो जो नहीं बोला, अब इससे अच्छा मिसरा है ही नहीं, नहीं आया वो बंदा जो नहीं बोला। अमीर नकवी इतनी देर लगती है गरीब की नौकरी करते, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। जी शफीक जी, मेरे बुजुर्ग जी, जी मेरे जी अली संचा जी। हाँ, कल का यजीद खुश था ना, ये हाथ काट के। अब एक खौफ उसके मुकद्दर का साथ है, क्या हाथ हो गया है उमैया की नस्ल से, अब तो गली गली में ही। गाजी का हाथ। सदा जियो, सदा सुखी रहो। मुमकिनात की मालकिन के दरबार में, बीबी के दरबार की तरफ रुख करके बाजार शाम में एक नज़म पढ़ी थी मैंने। वो जब से अशरा शुरू हुआ है तब से ज़ैदी अंकल का हुक्म है, वो भी उस मजलिस में मौजूद थे। पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं अल्लाह और अहले बैत की मोशना का शुक्रिया अदा करने। मेरे थके हैं पुत्र सजाद, बोलो की हो गया इस जुमले च, केड़ी हो गई तुसा इहदे कोलो जिले शाजी एडे वड्डे वड्डे जुमले तुसा सुने होने, ए हुणे तुसा इल्म ही इल्म सुने, क्या बात है, इंज नहीं है? अल्लाह और अहले बैत की मोशना का शुक्रिया अदा करना। हाँ जी जी, मैं नौकर, मैंने कहा पूरी कायनात से लोग जाते हैं अल्लाह और अहले बैत की मोशना का शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ, कयामत तक, जब तक कयामत की सुबह तक जो बंदा भी अपने घर जाएगा बाहर से और उसके घर में 4 बीवियां बैठी होंगी और उसे पता चल जाएगा इन 4 में से माँ कौन सी है, बहन कौन सी है, बेटी कौन सी है, बीवी कौन सी है, वो समझे ज़ैनब का एहसान है। जी तेरी जवानी सलामत मेरा पुत्र, मलिक बोलो मेरे नाल, जी मेरे पुत्रों, जीवो रजी, जीवो माशर तक जीवो। रिश्तों की तमीज का नाम है, रिश्तों की पहचान का नाम है ज़ैनब, रिश्तों के एहतराम का नाम है ज़ैनब, रिश्तों के वकार का नाम है ज़ैनब। हाँ, ये ज़ैनब और हुसैन जो दान कर गए ना कुम कायनात पे, अल्लाह की कसम है, ये न होते घरों में विलादतों का रिवाज ही ना होता। हाँ, ये ना होते ना घरों में विलादतों का रिवाज ही ना होता। जाहिर है आखिरी मजलिस भी जो रजब के इस अशरे की 14 रजब की है, इंशाअल्लाह तब तक जिए तो वो मजलिस भी इस शहज़ादी ही के नाम से मंसूब है। और मैं आज भी वो नज़म पढ़ना चाह रहा हूँ जो मैंने बाज़ार शाम में पढ़ी है, लेकिन आपके वक्त की गुंजाइश देखते हुए अगर आप रोज़ के मुरवजा आइन के हिसाब से 4-5 मिनट ज़्यादा बर्दाश्त कर लें तो एक छोटा सा टुकड़ा मैं अपनी मर्ज़ी का पढ़ना चाह रहा हूँ। सलवात सारे पढ़ दो मिल के बुलंद आवाज़। मैं ये समझता हूँ कि ये मौजू मैं न पढ़ूँ तो शायद मुमकिनात की इस मालकिन पे ये अशरा नामुकम्मल रह जाए, इसलिए अपनी तसल्ली के लिए, दात के लिए नहीं, बड़ी हो गई, अपनी तसल्ली के लिए है आज की इस नज़्म का उन्वान खदीजा। समझा जी? हाय हाय, ये आली आली
مالک آپ کو سلامت رکھے. جی آپ مولا آپ کو عزتیں دے. جو شعر آپ نے علامہ اقبال صاحب کے نام سے پڑھا وہ شاہ کمبالوی مرحوم کا ہے. اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. مشہور ہو گیا اقبال کے نام سے اس لیے کہ شاعر غریب خود مشہور نہیں ہوا اور شعر مشہور تھا. ہاں ہاں, اکثر شاعروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. آج محسوس نہ کیجیے گا, ہے آج کی اس نظم کا عنوان خدیجہ. ہاں ہاں, میرے نال انج ہوندا ہے. شاعر مینوں منبر تے کہہ دیندے نے, میرا شعر میں سنا کے اندر نے رسائیاں کل عطا کیتا. ٹھیک ہے, ایک شاعر میرے تو پہلے پہ آکھے جی سائیاں کل عطا کیتا. میں کہ سائیں کریم ہی اٹھے نے, انہیں 8 سال پہلے مینوں عطا کیتا, راتی تینوں کر دیتا ہے آج کی. بابا محسوس نہ کیجیے گا. یہ پوری دنیا میں مشہور ہے ان کے نام سے. یہ پوری دنیا میں ایک بڑا نام ہے شیعہ شاعری کا. جناب محترم صفدر ڈوگر صاحب شاعر آل عمران, انہوں نے شاہ کمبالوی صاحب کا خط اپنے رسالے میں چھاپا ہے جس میں ان سے پوچھا گیا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک اور کتاب, آسن عمرانی نام کے ایک رائٹر, ایک شاعر بڑے اچھے گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے اقبال در مدح محمد و آل محمد. اس کتاب کے آخری صفحے پہ بھی شاعر صاحب کا خط اس نے شائع کیا ہے کہ جی شعر تو اچھا ہے, شاعر اچھا نہیں. بس اب آج کیجئے گا جا کے. جی ہاں ایسے ہی ہے. میں نوکر ہوں, میری مجال ہے. آج کی اس نظم کا عنوان خدیجہ, توحید کے احسان پہ احسان خدیجہ. بولیے گا سید, بولنا میرے ساتھ, بولنا, تھکنا نہیں یار. ہے آج کی اس نظم کا, ہے آج کی اس نظم کا عنوان خدیجہ, توحید کے احسان پہ احسان خدیجہ, توحید کے احسان پہ احسان. نہیں, دل ہی نہیں مانتا 14 کی قسم امجد کہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ نہ بولے توحید کے احسان پہ. بات ہو جو احسان خدیجہ, ایک بے سر و سامان کا سامان. بولو بولو سارے بولو. وہ آخری علی والا, وہ بزرگ بولے حیدری. بابا آصف شاہ جی بڑی مہربانی. ہے آج کی اس نظم کا عنوان خدیجہ, توحید کے احسان پہ احسان خدیجہ, ایک بے سر و سامان کا سامان خدیجہ, ایک بے سر و سامان کا. پوچھئے گا, کل پرسوں غالباً تشریف لا رہے ہیں جناب ریحان اعظمی صاحب, ان سے پوچھئے گا. یہ مصرع ان کی موجودگی میں رضویہ پڑھا میں نے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ساری رات یہی مصرع ہی پڑھتے رہو. ایک بے سر و سامان کا سامان خدیجہ, گھر میں ہے نبی کے لیے عمران خدیجہ. جی 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 بیٹا, جی جی جی. جس کا ہاتھ اٹھتا ہے وہ اٹھائے ایک بار ہاتھ. حیدری گھر میں ہے نبی کے لیے, گھر میں ہے نبی کے لیے عمران خدیجہ, گھر میں ہے نبی کے لیے. زیدی انکل 14 کی قسم میں باوضو کھڑا ہوں, والا میں ان کے درمیان کھڑا ہوا ہوں, اور آپ سے میرا باپ بیٹے کا تعلق ہے. میں آپ کو اپنا بزرگ کہتا سنتا مانتا ہوں. کائنات کے خزانے کی چابی آپ میری ہتھیلی پہ رکھیں, میں اسے ایک شعر کے بدلے قبول نہ کروں. گھر میں ہے نبی کے لیے عمران خدیجہ, توصیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے. یہ اس کی بھی ماں ہے کہ جو خود باپ کی ماں ہے. جیو علی حسن شاہ, جیو سید زیدی تے جی 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 رضی سلیم زندگی ہونی, زندگی ہونے. توصیف جی آسان, توصیف خدیجہ کی, توصیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے. آپ کے کیا کہنے, یہ اس کی بھی ماں ہے. ہاں اس نے محمد سے بہت پیار کیا ہے. ہاں اس نے محمد سے
بہت پیار کیا ہے، انکار کے ماحول میں اقرار۔ ہائے ہائے ہائے، دعاواں جڑے بندے کر سکو۔ داد علی گل مک گئی ہے، غازی دی قسم ہے، تیری جوانی دی قسم ہے، داد علی گل ہی مک گئی ہے۔ اس نے محمد سے بہت پیار کیا ہے، پیار کیا ہے انکار کے ماحول میں۔ بڑا سجا کے لکھا ہے مسلمانوں نے امجد کہ بزرگوں میں فلاں بزرگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ بڑا سجا کے، بڑا بڑھا چڑھا کے، بزرگوں میں فلاں بزرگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، بچوں میں علی سب سے پہلے مشرف اسلام ہوئے، مستورات میں خدیجہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ بزرگوں کا مسلمان ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر ہے۔ وہ کہندے نے جڑی گلی نہیں جانا ادھر آ کی پوچھنا ہے، بھئی جڑی گلی نہیں جانا ادھر آ کی پوچھنا ہے۔ ہاں وہ مسلمان ہوئے ہو نہ ہوئے ان کا ذاتی مسئلہ ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں جہاں تک رہ گئی مستورات کی بات، جان شاہ جی عجیب گل کراں گا، عجیب رزلٹ ہوئے گا، تو اڈی توقع تو وڈی گل ہوئے گی۔ جہاں تک رہ گئی یہ بات زیدی انکل کہ خدیجہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی، نہ او میں بتاؤں، اس نے محمد سے بہت پیار کیا ہے، انکار کے ماحول میں اقرار کیا ہے۔ سرکار نے جب کفر کا انکار کیا ہے تب اس نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر سجاد غازی کی قسم، کوئی بندہ ایسا جو رہ گیا اور نہ بولا ہو، اس نے قتل کیا مجھے۔ جوانیاں سلامت، جوانیاں سلامت، جوانیاں سلامت، اس نسل کو سلام، اس نسل کو سلام، ان بزرگوں کی تربیتوں کو سلام۔ سارے بولو سرکار نے جب کفر کا انکار کیا ہے تب اس نے بھی اسلام کا اظہار کیا ہے۔ اظہار اسلام بھی خدیجہ کے لیے کوئی بڑی عزت والی بات نہیں ہے۔ ہاں خدیجہ اس وقت مجبوری تھی، توحید کی نصرت کو ضروری بھی یہی تھی، اسلام کے معیار پہ پوری۔ مشکل تو نہیں لگ رہا، مشکل لگ رہا ہو تو بس بھی کیا جا سکتا ہے سلیم۔ تو جی مشکل نہیں لگے گا، مشکل کچھ آگے مانو۔ اور جی وہ جوانیاں مانو، حیدری توحید کے معیار پہ، توحید کی نصرت کو ضروری بھی یہی تھی، اسلام کے معیار پہ۔ اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے، اس بی بی کی عظمت میں یہی بات، شفیق مصرع ویکھنا ہے، یہی بات بڑی ہے، اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے۔ مولا پتر دی زندگی کری۔ اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے، اس بی بی کی عظمت میں بابا علی حسین شاہ جی قرآن مجید گوائے، غازی گوائے، عزت اللہ ذکر گوائے، میں قبر دی کند تک دکھی جاؤں گا اس بندے تے جن سمجھ آئی تے وہ چپ رہ گیا۔ اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے، اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے، جس وقت مصیبت کوئی سرور پہ پڑی ہے، میدان میں اتری بھی نہیں، سب سے لڑی ہے۔ جیو آگا، جیو قیامت تک جیو، سدا سکھی رہو، غم کوئی نہ دیکھو، نسلیں آباد رہے۔ بڑی گل ہے، بہت گل ہے۔ جس وقت مصیبت کوئی سرور پہ پڑی ہے، میدان میں اتری بھی نہیں۔ دیکھو میں یہ چاروں شعر زیادہ سے زیادہ پڑھ لوں۔ دیکھو میں کل بھی ایک لفظ پرسوں امام محمد تقی بادشاہ کے جشن میں ایک لفظ کچھ سمجھانے میں کامیاب ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے الف رے بے عرب،
ایک ہوتا ہے این رے بے عرب. گنتی کی انتہا کو کسی زمانے میں عرب کہتے تھے, اب آگے نکل گئی گنتی اس سے بھی, اب خربوں اور پدموں میں چلی گئی. ٹھیک ہے نا, کسی زمانے میں گنتی کی حد کا نام تھا عرب. گنتی اس وقت بھی ہوتی ہوگی, لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. ہاں, عرب کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے پتی, اسے کہتے ہیں عرب پتی. الف رے بے پھر ساتھ لگتا ہے پتی سنسکرت میں. اس پتی کا معنی بھی گنتی ہے, عرب پتی, عربوں رکھنے والا. ایک ہے این رے بے عرب, اس کے ساتھ ایک لفظ بول رہا ہوں پتی. ہندی زبان میں کہتے ہیں شوہر کو. خدیجہ اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری مستور ہے جس نے ایک عرب پتی کو عرب پتی بنا دیا ہے. تسی جیو اور تواڈیاں مامن سلام ہے. جی جی رسی جی 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 جی. او آخری بندہ بھی بولے یار, حیدری جی سستمال ہے بابا جی, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. خدیجہ جی تنویر جی جی جیو جی بیٹا. خدیجہ کائنات انسانیت کی پہلی اور آخری مستور ہے جس نے ایک عرب پتی کو عرب پتی بنا دیا. خدیجہ آخری رسول کا پہلا حرم ہے. آخری رسول کا پہلا حرم ہے. اور 14 کی قسم ہے, یہ الزام ہے خدا نہ خواستہ کہ مسلمان شیعوں میں ہم خدیجہ کا احترام کرتے ہیں, نبی کی باقی بیویوں کا نہ. نبی کی ہر بیوی کا اتنا احترام کرنا چاہیے جتنا نبی نے کہا. چلو بس کر دینے, تھکے ہوئے ہوتے, بس کر دینے. نبی کی ہر بیوی کا ملک اتنا احترام ضرور کرنا چاہیے جتنا محمد نے فرمایا, جتنا علی نے بتلایا, جتنا بطول نے سمجھایا, جتنا حسنین نے فرمایا. لیکن مسلمانوں, شوکت رضا شوکت آج زیدی انکل کے ہم ممبر پہ اعلان کر رہے ہیں, خبردار محمد کی کسی بیوی کا مقابلہ خدیجہ سے مت کیا کرو. تم جیسوں کی ماں ہونا اور ہے بطول کی ماں ہونا. تم جیسوں کی ماں ہونا اور ہے, بطول کی ماں ہونا اور ہے. اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے. اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے. اب تک کا بہت شکریہ. اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے. جس وقت مصیبت کوئی سرور پہ پڑی ہے, میدان میں اتری بھی نہیں, سب سے لڑی ہے. سب اس تو بھی تھوڑی آواز میں اگلا شعر پڑھنا ہے. میدان میں اتری بھی نہیں, سب سے لڑی ہے. دے دے جنہیں خیرات وہ قسمت کے دھنی ہیں, کل تک جو بھکاری تھے وہی آج غنی. سنسا جی ہونے مصرہ کو اونچا پڑھنا لے, مصرہ یہ نہ اونچا. ہائے 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 ہائے, تھک گئے ہو, بولو پھر حیدری. دے دے جنہیں خیرات, دے دے جنہیں خیرات وہ قسمت کے دھنی ہیں, کل تک جو بھکاری تھے وہی آج غنی ہیں. حسین کی نانی سے کہہ رہا ہوں, بی بی نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے. نادار قبیلوں پہ نا اتنی بڑی دلیل دوں, جاندار چیزیں کیا بے جان چیزیں بولیں, اتنی بڑی دلیل دوں. نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے, جس گھر میں دیا جلتا ہے تیرا ہی دیا ہے. بابا علی حسین شاہ سلام ہے تینوں. او جوانو, او جوانو, او غازی تمہاری حفاظت کرے, تمہارے معیار کو سلام, تمہارے آنے بولنے سننے کو سلام. تنویر حیدری. نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے, جس گھر میں دیا جلتا ہے, جس گھر میں دیا جلتا ہے تیرا ہی دیا ہے. تو مقروض خدا ہے, جب حشر میں جنت کی کہیں بات چلے گی, زہرا کو بھی جنت تیرے قدموں سے ملے. میں راضی ہو گیا, کوٹا نہیں پتا. آگا جی 14 دی قسم ہے, میں راضی ہو گیا. جی نقوی, جی جی تنویر, جی بولو ملک.
جب حشر میں جنت کی، جب حشر میں جنت کی کہیں بات چلے گی، زہرا کو بھی جنت، زہرا کو بھی جنت، اسلام کو بخشا تیری دولت نے سہارا، اللہ کے گزارے کا تیرے گھر میں گزارا، اسلام کو بخشا تیری دولت نے سہارا، اللہ کے گزارے کا تیرے گھر میں گزارا، خالصتاً اردو بولنے والوں کے لیے معافی چاہتا ہوں، خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ پنجابی بولنے والا داد نہ دے، لیکن خالصتاً جن گھروں میں اردو بولی جاتی ہے وہ چوتھے مصرے میں ایک لفظ کا مزہ لے سکتے ہیں، اسلام کو بخشا تیری دولت نے سہارا، اللہ کے گزارے کا تیرے گھر میں گزارا، تو کیا ہے بتانا مجھے ایک بار خدا را، سرور کو ہوئی نہ تیری سوکن بھی گوارا۔ یار سلام ہی کر سکتا ہوں تمہیں، زیدی میں انہیں سلام ہی کر سکتا ہوں جوان شاہ، 14 کی قسم ہے سلام ہی کر سکتا ہوں اس مجمع کو، اس سے آگے کیا بات کروں۔ تو کیا ہے بتانا مجھے ایک بار خدا را، سرور کو ہوئی نہ تیری سوکن بھی گوارا، مصروف عطا تیری ہتھیلی ہی رہی ہے، تو گھر میں محمد کے اکیلی ہی، آصف شاہ، تو گھر میں محمد کے اکیلی ہی رہی ہے، کون خدیجہ؟ جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم۔ کیا بات، آپ کے کیا کہنے؟ جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، اجسام بھی معصوم تو اجساد بھی معصوم، جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، اجسام بھی معصوم تو اجساد بھی معصوم، ما قبل بھی معصوم تو ما بعد بھی معصوم، ما قبل بھی معصوم، کہاں چلے گئے ہو؟ یہ اتنی مشکل باتیں، اتنا مشکل اظہار عقیدہ سن کے بھی تمہیں ما قبل اور ما بعد پہ بولنے کو جی نہیں چاہا۔ ما قبل بھی معصوم چیلنج ہے شوکت رضا کا، اما حوا سے لے کے آج تک ماں سوائے خدیجہ کے، علی حسین سے کسی اور کے حصے میں یہ عزت آئی ہو میری زبان کاٹ کے پھینک دینا، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کون خدیجہ؟ اجسام بھی معصوم تو اجساد بھی معصوم، اکیلی خدیجہ کائنات میں، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم۔ بولو جڑے بندے بولنے دے بولو۔ طارق فیصلہ کروں گا، یہ ہاتھ سلامت رہیں، حیدری! کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جس گھر میں رہی آپ جئیں، آپ کے بچے جئیں، جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، اجسام بھی معصوم تو اجساد بھی معصوم، ما قبل بھی معصوم تو ما بعد بھی معصوم، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم، ما قبل بھی معصوم تو ما بعد بھی معصوم، ما قبل بھی معصوم تو ما بعد بھی معصوم، جانا ہے آپ نے؟ اچھا، ما قبل بھی معصوم تو ما بعد بھی معصوم، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم، اولاد بھی تھک گیا میں کو بھول گیا، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم، قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے۔ وہ بولتا ہی نہیں محسن بھائی، زبان نہیں اس غریب کے بعد تنویر جو نہیں بولا اس مصرے پہ۔ دو میں ہاتھ بلند کر کے حیدری حیدری، جی سید مل کے جی بسم اللہ کر، جی پھر پڑھ دینا۔ جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، اجسام بھی معصوم تو اجساد بھی معصوم،
ماں قبل بھی معصوم تو ماں بعد بھی معصوم، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم، قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، بس ایک ہی داماد ہے اور کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پڑھ دو صلوات مل کے بلند آواز سے۔ میں آپ کو ماحول پہلے بتا چکا ہوں، پوری کائنات سے، پوری دنیا سے عزادار، حلال زادے، غیرت مند لوگ اللہ، اہل بیت اور امکان کی ہر بڑی شخصیت کی محسنہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، چہلوں پہ شام جاتے ہیں، اور یہ وہ کاروان ہیں جو میرے زیدی انکل نے شروع کیے، مالک انہیں ان کا اجر قیامت کی صبح تک دیتا ہے۔ اس بی بی کے دربار میں جا کے میں نے شہزادی کے حضور جو گفتگو کی، سامنے دربار کے کھڑے ہو کے تنویر بھائی، وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہاں موجود تھے، ان کی بڑے دنوں سے یہ خواہش تھی سید کہ یہ پڑھو۔ بی بی کے در پہ جا کے میں نے کہا تھا، اے ناظمہ عالم امکان السلام، چاچا اسلم بڑی مہربانی، شفیق بڑی مہربانی، علی حسین شاہ جی 14 تون وسطہ رکھیں، تنویر نقوی، عاصم غازی گوائے، حد ہو گئی، اخیر ہو گئی، یہ ڈیوکے مصرے تھے۔ اے ناظم آئے عالم امکان السلام، بے جان قوتوں کے لیے جان السلام، اے ناظم آئے عالم امکان السلام، بے جان قوتوں کے لیے۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اجتماع ہے وہ تنویر نقوی، بازار شام کا چوک ہے، اور اس چوک پہ ہزاروں علی والے، پاکستان سے نہیں، انڈیا سے نہیں، برطانیہ سے نہیں، پوری دنیا سے آئے ہوئے، ہزاروں علی والوں کی موجودگی میں، ہزاروں علماء اور شعراء اور ذاکرین کی موجودگی میں چہلم کرنے کے لیے پوری دنیا سے علماء اور ذاکرین بھی وہاں حاضری دیتے ہیں۔ یہ مصرع پڑھا ہے میں نے، سرکار رضا سرسروی کی داد مجھے بھولتی نہیں، مالک انہیں زندگی دے۔ اجتماع ہے وہ تنویر نقوی، بازار شام کا چوک ہے، اور اس چوک پہ ہزاروں علی والے، پاکستان سے نہیں، انڈیا سے نہیں، برطانیہ سے نہیں، پوری دنیا سے آئے ہوئے، ہزاروں علی والوں کی موجودگی میں، ہزاروں علماء اور شعراء اور ذاکرین کی موجودگی میں چہلم کرنے کے لیے پوری دنیا سے علماء اور ذاکرین بھی وہاں حاضری دیتے ہیں۔ یہ مصرع پڑھا ہے میں نے، سرکار رضا سرسروی کی داد مجھے بھولتی نہیں، مالک انہیں زندگی دے۔ بہت بڑا نام ہے شاعری کی دنیا کا، اور مجھے ان کی داد اب تک یاد ہے۔ اے ناظمہ عالم امکان السلام، بے جان قوتوں کے لیے جان السلام، 14 حقیقتوں پہ مہربان السلام۔ کیا سنا اس بندے نے علامہ صاحب کو جو اس مصرے پہ نہیں بولا؟ اس نے مجلس سنی نہیں، سمجھی نہیں، جو بندہ اس مصرے پہ نہیں بولا تنویر نقوی، اسے پتہ ہی نہیں کہ غضنفر صاحب کیا پڑھ رہے ہیں سیدہ زینب پہ۔ اے ناظمہ عالم امکان السلام، اے ناظمہ عالم امکان السلام، بے جان قوتوں کے لیے جان السلام، 14 حقیقتوں پہ مہربان السلام، پردیس میں حسین کی پہچان السلام۔ جی بابا ضلع شاہ، جی بابا، جی حیدری ملنگا دی اولاد نو تین جی بولنا چاہیے نا، جی وہ پہ، جی بابا، جی وہ پہ، جی پھر پڑھ دیتا ہوں۔ بے جان قوتوں کے لیے جان السلام، 14 حقیقتوں پہ مہربان السلام، پردیس میں حسین کی پہچان السلام، تیرا وجود پیکر سرور سے کم نہیں، تیرا خطاب خطبہ حیدر سے۔ تمہاری جوانیاں سلامت رہے ہو میرے ماتمی بچے، او میرے ماتمی جوان، جی میرا بزرگ، جی میرا بزرگ۔ حیدری
وجود پیکر سرور سے کم نہیں. تیرا خطاب خطبہ تیرے پدر کا نام ہے وحدت کی آبرو. میں امجد جی اس مصرے دی داد نہیں منگدا. 7ویں جو مہینے سے تے داد ایڈی ساری تے روز میں لے کے ٹر جانا. اج نہ بھی بولن گے تے کی ہوندا ہے. میں داد نہیں منگدا. مینوں یہ دسو بھئی یہ مصرا میں کتھے پڑھاں. اور پاکاں جو عطا کیتا ہے یہ مصرا میں ہن اس تو اچھا مجمع لب نہیں سکدا. تیرے پدر کا نام ہے وحدت کی آبرو. اتنا علی کے پہلے علی کی بھی جستجو. بھائی کیا بات. جی تیرے پدر کا نام ہے تیرے پدر کا نام ہے وحدت کی آبرو. اتنا علی کے پہلے علی کی بھی جستجو. مظہر ہے ایک ذات کا رہتا ہے 4 سو. یار سمجھو تو صحیح علی کون ہے. بولو مظہر ہے ایک ذات کا. بابا کیا کہنے توڑے ساتھ دے قرآن دی قسم ہے. مل پہ گیا پڑھندہ. مظہر ہے ایک ذات کا. مظہر ہے ایک ذات کا رہتا ہے 4 سو. جس کی زبان سے کرتا ہے رحمان گفتگو. جس کی زبان سے کرتا ہے رحمان گفتگو. امجد ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوکت رضا سے پوچھے شام کی ملکہ پڑھتے پڑھتے علی پڑھنے کیوں شروع کر دیا ہے اس مصرے کے لیے. جس کی زبان سے کرتا ہے جاگنا رحمان گفتگو. جو ارتقائے حق کی گریں کھولتا رہا تیری زبان سے وہ علی بولتا رہا. جی محسن بھائی جی 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 بابا دعا کرے آجے مرشد. علی 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 حق حق سارے حیدری. ہاں جو ارتقائے حق کی گریں کھولتا رہا صاحب کیا کہنے تیری زبان سے وہ علی بولتا رہا. جس میں نسب سے خیمہ عالم وہ ہے شام. صاحب کیا کسی کا کوئی قصور نہیں. میں تیزی میں پڑھوں. ہاں سمجھ نہیں آئی تو میں سپیڈ میں پڑھوں. جس میں نسب تھے خیمہ عالم. علم کی جمع عالم دکھ. جس میں نسب تھے خیمہ عالم وہ ہے شام. ہر مصطفیٰ پہ ظلم جہاں عام وہ ہے شام. حق پر بپا ہوا جہاں کوہرام وہ ہے شام. اسلام کا نشانہ کہیں نام وہ ہے شام. جس شام کا نصیب ہی ظلمت کا طول ہے اس شام کی سحر تیرے قدموں کی دھول. بھائی کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اندازہ کرنا میں کتنی مشکل چیز پڑھ رہا ہوں. اس جی مرشد زندگی ہوگا تو آڈی. اس شام کی سحر تیرے قدموں کی دھول ہے. جس دیس میں وقار نہ تھا اس نگر کے لوگ. جس دیس میں وقار نہ تھا اس نگر کے لوگ. پل بھر جہاں قرار نہ تھا اس نگر کے لوگ. جینے پہ اختیار نہ تھا اس نگر کے لوگ. عزت سکون پیار نہ تھا اس نگر کے لوگ. سہمے تیرے جلال سے رہتے ہیں سیدہ. لیتے نہیں ہیں نام وہ کہتے ہیں سیدہ. جڑے کو ہوا یا شام چوں جڑے ظاہر بیٹھے ہو لکھوی صاحب ہوتے بولو. تسی جیو حیدری. سہمے تیرے جلال سے رہتے ہیں سیدہ. جی بسم اللہ جی بسم اللہ. سہمے تیرے جلال سے رہتے ہیں سیدہ. لیتے نہیں ہیں نام وہ کہتے ہیں سیدہ. زندگی دا اوکھا بند پیا پڑھنا. زندگی دے 28 سال تے بھاری بند پیا پڑھنا. اور یہ بیت نہیں قرآن گواہ میں لکھی نہیں ہو گئی ہے. وہ کربلا سے شام تلک آہنی سفر. معصوم کاروان تو رنگین رہ گزر. واہ 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 واہ. بھائی کیا بات ہے. کیا بات ہے. سلام ہے محسن بھائی اس بندے کو جو اس پہ بھی بولا. وہ کربلا سے شام تلک آہنی سفر.
मासूम कारवान तो रंगीन राह गुजर, पैगंबराने अमन थे नौके शनान पर, तू बन गई खुदी के खुदाओं की चारागर। अभी यही तो पढ़ा जा रहा था, अभी यही मौजू तो पढ़ा जा रहा था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जब आप सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे इशरा करवाओगे तो फिर आपको ये चीज़ें सुनने में मिलेंगी। पैगंबराने अमन थे नौके शनान पर, तू बन गई खुदी के खुदाओं की चारागर। डॉक्टर साहब मुझे देखिएगा, तू बन गई खुदी के खुदाओं की चारागर। इस सेकंड के बाद मैं दाद मांगू मैं तेरा मुजरिम, तुझे समझ आ जाए, तू न बोले तेरी बेनियाजी होगी। तू बन गई खुदी के खुदाओं की चारागर। शहजादी मैं तेरे दरबार में सबसे छोटा नौकर, तेरे कुत्तों का भी नौकर होके मिंबर पे कह रहा हूं, तौहीद का यकीन भी, तौहीद का यकीन भी जिस काफिले पे था, वो काफिला सरों का तेरे आसरे पे था। जी दादी, जी जी शबी, जी शबी, जी मेरा बुजुर्ग, जी जी मेरा बुजुर्ग। क्या कह रहे वाह वाह भाई, क्या बात है। तौहीद का यकीन भी, तौहीद का यकीन भी जिस काफिले पे था, तौहीद का यकीन भी जिस काफिले पे था, वो काफिला शरों का तेरे आसरे पे था। मेरी शहजादी क्या इल्म किस कदर तुझे भाते हैं मातमी। वाह 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 भाई, क्या बात है। क्या इल्म, मुझे क्या पता, क्या इल्म किस कदर तुझे भाते हैं मातमी। दुनिया से तेरे शहर में आते हैं, क्या इल्म किस कदर तुझे भाते हैं मातमी। दुनिया से तेरे शहर में आते हैं मातमी, सोए हुए नसीब जगाते हैं मातमी, कितनी खुशी से खून बहाते। वाह वाह भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। मिसरा तो समझो, खुशी से खून बहाते हैं, कितनी खुशी से खून बहाते हैं मातमी, कितनी खुशी से खून बहाते हैं मातमी। और तौहीद को है रश्क तेरे अख्तियार पर, काबा भी चल के आता है तेरे मज़ार। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, तौहीद को है रश्क तेरे अख्तियार पर, काबा भी चल के आता है तेरे मज़ार पर। ये दबदबा, ये जाहो हशम दायमी भरम। रखो इन लोगों के सरों पे कुरान। जो लोग शाम में थे, क्या मंजर होता है शाम में, गली गली में मातम, गली गली में जंजीरें, गली गली में ताजिए, गली गली में बारगाहें सजी हुई, गली गली में मजलिस हो रही है, बाजार बाजार मजलिस हो रही है। जिधर देखो जुलजना नजर आता है, शबी जुलजना है, शबी गहवारा है, शबी आलम है। मैंने कभी भी ये दबदबा, ये जाहो हशम दायमी भरम, दिल धड़कनों समेत तेरी बारगाह में खम। ना थकना नहीं, दो बंद और मैंने पढ़ने तनवीर, थकना नहीं। ये दबदबा, ये जाहो हशम, और थक गए तो बस करते हैं। ये दबदबा, ये जाहो हशम दायमी भरम, दिल धड़कनों समेत तेरी बारगाह में खम, शब्बीर जिंदाबाद के नारे कदम कदम। जी बेटा, जी 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 रजी कुरान दी कसम दिल करता है मैं इन्होंने दाद दिया। एडा औखा मौजू, एडी औखी गल ते एडी वड्डी दात। ये दबदबा, ये जाहो हशम दायमी भरम, शब्बीर जिंदाबाद के नारे कदम कदम, दिल धड़कनों समेत तेरी बारगाह में खम, हर चौक हर गली पे ये अब्बास का दिल धड़कनों समेत तेरी बारगाह में खम, हर चौक हर गली में ये अब्बास का आलम। मैनू इंज प्यार पे कर दे हो तो मैं थोड़ी नजर पे करता, हर चौक हर गली में ये अब्बास का आलम। पूरी कोशिश करना, तुम्हें काफिया समझ आ गया, बोलना वाजिब हो जाएगा। बीबी ये मातमी फजा भी तेरा बंदोबस्त है, क्यों? इसमें यजीदियत को मुसलसल शिकस्त है। तेरा बंदोबस्त है, तेरा बंदोबस्त है हुसैन भाई, तेरा बंदोबस्त है। क्या बंदोबस्त है गाजी की कसम। जी 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 अंकल, क्या बंदोबस्त है आसिफ शाह, क्या बंदोबस्त है यार। ये मातमी फजा भी, ये मातमी फजा भी तेरा बंदोबस्त है।
اس میں یزیدیت کو مسلسل شکست ہے، اس دیش کی زمین جو تو نے خرید کی. رکھو علماء کے سر پہ قرآن. اس دیش کی زمین جو تو نے خرید کی، دیکھائی سے تو بھیگتی آنکھوں نے عید کی. کبھی تو نے رونے والے کو بھی عید کرتے دیکھا؟ اور جسے پتہ لگتا ہے شعر کیا ہے. اس دیش کی زمین جو تو نے خرید کی، دیکھائی سے تو بھیگتی آنکھوں نے عید کی، تو نے یزیدیت کی وہ مٹی پلید کی. اس دیش کی زمین جو تو نے خرید کی، اس دیش کی زیدی ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، وہ بندہ گھر سے چل کے نہیں آیا بارگاہ میں جو اگلے مصرے پہ خاموش ہو گیا. اس دیش کی زمین جو تو نے خرید کی، دیکھائی سے تو بھیگتی آنکھوں نے عید کی، تو نے یزیدیت کی وہ مٹی پلید کی، ڈھونڈے سے جا کے قبر ملی ہے یزید کی. یزیدیت کی وہ مٹی حیدری، تو نے یزیدیت کی وہ مٹی پلید کی، ڈھونڈے سے جا کے قبر ملی ہے یزید کی، ڈھونڈے سے جا کے قبر ملی ہے یزید کی، ڈھونڈے سے جا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ. وہ شعر ہے جس پہ جب پڑھا ہے اپنے آپ سے گائے جیتے رہو. جس دن یہ شعر پڑھا ہے، جس مجلس میں پڑھا ہے، ممبر پہ اپنے آپ سے گائے جیتے رہو. تو نے یزیدیت کی وہ مٹی پلید کی، ڈھونڈے سے جا کے قبر ملی ہے یزید کی. دوزخ سے بھی بری ہے کہیں قبر کی زمین، کچھ تھوکتے رہے وہاں کچھ تھوکتے نہیں. اور کمالی والے ہو بابا حیدری. دوزخ سے بھی بری ہے کہیں قبر کی زمین. جی ملتان نے آج دیں گا، ملتان پڑھ دیں گا. یہ نقوی کہتا ہے ملتان بھی پڑھنی ہے، میں ملتان نے آج دیں گا، ملتان پڑھ دیں گا. دوزخ سے بھی بری ہے، سر نوکری کریں گے. دوزخ سے بھی بری ہے کہیں قبر کی زمین. جی آپ کچھ تھوکتے رہے وہاں، آتے ہیں انبیاء بھی تیری بارگاہ میں. کلیجہ ہے آتے ہیں انبیاء بھی تیری بارگاہ میں، شامل ہیں اولیاء بھی تیری ہی سپاہ میں. آتے ہیں انبیاء بھی تیری بارگاہ میں، آتے ہیں انبیاء بھی تیری بارگاہ میں. میرے مزاج کا حصہ نہیں ہے ناراض ہونا، لیکن میں ناراض ہو جاؤں گا اس بندے پہ جسے یہ قافیہ سمجھ آیا وہ چپ رہ گیا. آتے ہیں انبیاء بھی تیری بارگاہ میں، شامل ہیں اولیاء بھی تیری ہی سپاہ میں، بیٹھے ہیں خود حسین بھی زائر کی راہ میں. ماشاء تک جیو سلیم، ماشاء تک جیو سید. مل پہ گیا شاہ جی. آتے ہیں انبیاء بھی تیری بارگاہ میں. میری مجال ہے. آتے ہیں انبیاء بھی تیری بارگاہ میں، شامل ہیں اولیاء بھی تیری ہی سپاہ میں، بیٹھے ہیں خود حسین بھی ظاہر کی راہ میں. جادی انکل کیڈی وڈی داد ہو گئی ہے تے میں پھر تینوں مصرے پہ پڑھدا شخصیتاں گنو. پھر جڑی میں گل کرن لگا بی بی دے کرم دی او اس تو وڈی گل میرے کول ہے نہیں. آتے ہیں انبیاء بھی تیری بارگاہ میں، شامل ہیں اولیاء بھی تیری ہی سپاہ میں، بیٹھے ہیں خود حسین بھی ظاہر کی راہ میں، ہم سے گناہ گار بھی تیری پناہ میں. جہاں نبی آئے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں ولی آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بھی آنے دے. بڑی بات ہے، بڑی بات. جس کی زیارت کرنے دن میں ایک بار کم سے کم اس کا نانا آئے.
جس کا سلام کرنے حسین آئے، ہر شب جمعہ سارے نبی مل کے محمد کے پاس آ جائیں، یا رسول اللہ تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، تم نے ہمیں بچا لیا، محمد فرمائے میرے ساتھ چلو اس کا شکریہ ادا کریں، جس نے مجھے بچا لیا، 1.25 لاکھ نبی لے کے محمد حسین کے در پہ جائیں اور حسین کہے نانا شام چلیں، اس کا شکریہ۔ کیا جرم ہے محمد کی بیٹیوں کا؟ ہیں مسلمانوں، میں منبر حسین پہ کھڑا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کے محمد تک اتنے سارے سید سامنے بیٹھے، میں کیا کروں؟ بابا میں معاف کریں، آدم سے لے کے محمد تک کسی نبی کے بیٹوں کو بھی اس کی رعایا نے اتنا نہیں مارا جتنا محمد کی بیٹیوں کو مارا ہے مسلمانوں نے۔ غیر شاہ کیا کہنے تیری آنکھوں کے، کسی نبی کے بیٹوں کو بھی اس کی رعایا نے اتنا نہیں مارا جتنا محمد کی بیٹیوں کو مارا ہے مسلمانوں نے۔ تاریخ انسانیت کی پہلی اور آخری مستور ہے علی کی بیٹی، جو سال کی قید گزار کے گھر واپس آئی، اسے بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ آصف شاہ جی میں آگ سے دیا ہے تساں جو انشاء ہے کر سٹی ہے، تساں یہ گل سوچو تے صحیح نہ بھی میں پردہ کی پہ ہوں۔ پہلی اور آخری مستور ہے، اللہ کرے آپ کبھی نہ روئے، آپ کے بچے جی ہیں، آپ کی نسل جی ہے، جو سال کی قید گزار کے گھر واپس آئی۔ جی اچھا آندھا دھیاں نے نہیں پہچانے، چل دل نہیں سی تو عاشق جو ہے مصیب دا۔ اور میں گل ایک کھولن لگا، کبھی تم نے سوچا ہے زینب وطن کیوں آ گئی؟ کیا شام جانے کے بعد مر نہیں جانا چاہیے تھا زینب؟ کوئی ایک بار شہید ہوئی ہے زینب، تیری جوانی سلامت، کیسے چیخیں نکل رہی ہیں تیرے حلق سے۔ علی حسین شاہ جب اکبر کی لاش خیمے آئی ہوگی، زینب مر نہیں گئی ہوگی؟ محسن حیدری صاحب قبلہ آپ عالم ہیں، میں تو شاعر آدمی ہوں، آپ ذرا مجھے اس سوال کا جواب دیں، اکبر کی لاش آنے پہ زینب مر گئی ہوگی یا غازی کی لاش نہ آنے پہ؟ اکبر کے سینے میں برچی دیکھنے کے بعد زندہ رہنے کا کوئی جواز ہے زینب کا؟ ہاں مر نہیں گئی ہوگی، شہید نہیں ہو گئی ہوگی جب حسین کی گردن پہ؟ نہیں میں پڑھا نہیں کرتا، میں آج بھی نہیں پڑھ رہا، کس حالت میں شمر کو دیکھا زینب نے؟ دنیا کی کوئی بہن دیکھ سکتی شمر کا ایک ہاتھ غریب کی زلف، خنجر والا ہاتھ غریب کی گردن پہ؟ خنجر چلا نہیں رہا تھا زیدی، ضربیں مار رہا تھا یہ کمینہ۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد ہو میرے جوان ماتمیوں، مر نہیں گئی ہوگی علی کی بیٹی؟ پتہ نہیں کتنی بار شہید ہوئی، اور پھر اس وقت کیا حالت ہوگی علی کی بیٹی کی جب بھائی کے قاتل پرشا دینے کے لیے نیزے لے کے آئے ہوں گے، اور نیزے سے چادر اتر گئی زینب کی۔ کبھی تم نے سوچا ہے کربلا، کربلا سے شام، شام سے کربلا، اتنے دکھ، کبھی بازار، کبھی دربار، کبھی کوفے کی گلیاں، کبھی باپ کی شاہی، کبھی شرابیوں کا ہجوم، کبھی بے غیرتوں کا مجمع۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، میری زندگی کی آخری رات ہو اگر میں غلط پڑھوں، اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، واجب ہے تجھ پہ ماتم کرنا۔ علماء مقتل فرماتے ہیں 100,000 نفر بودند برائے طبلہ جب شام کے خونی بازار میں آئی ہے، 1,00,000 بندہ ڈھول بجا رہا تھا، زینب کہہ رہی تھی چادر دے دو۔ او میں غازی نہیں آتا ماتم، او میں عباس کی ملکہ ہوں، او میں اکبر کی ماں ہوں، اور کوئی مجھے ایک چادر دے دو۔ کیوں آ گئی وطن؟ کیوں آ گئی وطن؟ کیوں آ گئی وطن سلیم؟ بازار
دربار، کوفے کی گلیاں، شرابیوں کا ہجوم، بے غیرتوں کا مجمع. اس کے بعد وطن اسی آس پہ آ گئی نا کہ جو بھائی بچ گئے ہیں، اسی آس پہ آ گئی نا کہ جو بھائی بچ گئے ہیں انہیں جا کے حالات سناؤں گی. ایمان سے میں کہتا ہوں کربلا سے لے کے بلکہ 28 رجب سے لے کے مدینے واپسی تک میرے نزدیک زینب کا سب سے بڑا زخم یہ تھا کہ جب واپس آئی جس بھائی سے ملنے کے لیے آئی تھی اسی بھائی نے قریب آ کے کہا یا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ تعرفی عین اختی زینب. اور دھاڑے مار مار کے رونے والی بڑھیا تجھے کوئی پتہ ہے میری بہن زینب کہاں ہے؟ پہلی بار ماتم کیا زینب نے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا حنیف مجھے پہچان، اور شام کی قیدن میں ہوں، اور اکبر کی ماں میں ہوں، عباس کی ملکہ. ایک لفظ میں اور رکھنا سید، میں نے روکنا نہیں، دادی دا واسطہ میں نے روکنا نہیں، ایک لفظ میں اور رکھنا ہے. دن رون دے آگئے مجھے پہچان، میں زینب ہوں. ایدی انکل آپ اکثر پاکستان سے باہر جاتے ہیں، وطن آتے ہیں، بہنیں بھائیوں سے ملتی ہیں، جتنے عرصے بعد ملیں کیسے ملتی ہیں؟ شریف لوگ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. محمد بن حنفیہ نے ایک مرتبہ ہاتھ زینب کے سر پہ رکھا، علی کی بیٹی پیچھے ہٹ گئی. محمد نے کہا اچھا مجھے سمجھ آ گئی، میں حسن نہیں نا، میں حسین نہیں نا، میں بطول کا بیٹا نہیں نا، اس لیے مجھے ہاتھ نہیں رکھنے دیا. تڑپی زینب کا محمد یہ نہ کہو اب تو میرا حسن بھی تو ہے، میرا اکبر بھی تو ہے، میرا عباس بھی ماتم، میرا غازی بھی تو ہے، میرا آن بھی تو ہے، اور تیرے علاوہ میرا بچہ ہی کوئی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ، دو لفظ اور حوصلہ. تیرے سوا میرا بچہ ہی کوئی نہیں. ہاتھ نہیں سر پہ رکھنے دے رہی، مجبوری ہے. تو ہاتھ رکھے گا نا خون شروع ہو جائے گا. بھیا مجھے شرابیوں نے تازیوں نے مارے، بھیا مجھے بے غیرتوں نے نیزے مارے، بھیا مجھے اکبر کے قاتلوں نے بڑا مارا، اور بھیا مجھے حسین کے قاتلوں نے نیزے مارے. 1 منٹ اور پڑھنے دو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے. روتے روتے کوئی مر بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اس سے بڑی عزت کوئی نہیں اگر کوئی ماتم کرتے مر جائے تو. مدینے کی سرحد پہ آ کے بیمار بیٹے سے پوچھا علی کی بیٹی نے یا بنیہ من ای بلاد، عابد یہ کون سا شہر ہے؟ میرے سامنے بانیان بیٹھے ہیں، سید زادہ بیٹھا ہوا ہے. میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، پوری زندگی میں کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے تم نے جو سال کے بعد میکے جائے اور پوچھے یہ کون سا شہر ہے؟ 5 رشتے ہیں شہر سے علی کی بیٹی کے. نانا کی قبر، ماں کی قبر کبھی تو ہوتی تھی نا. جی اب نہیں رہی نا جون شاہ، کبھی تو ہوتی تھی نا. نانا کی قبر، ماں کی قبر، میری شہزادی کا میکا، میری شہزادی کے سسرال، بیٹوں کا شہر. 5 رشتے والے شہر کی سرحد پہ کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی من ای بلاد، یہ کون سا شہر ہے؟ مجبوری تھی زینب کی. علی کی شریف بیٹی نے پوری زندگی میں مدینہ باہر سے نہیں دیکھا. سجاد نے کہا نانا کا شہر ہے. اونچا روئی مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہ کرنا. میں جوان لے گئی تھی، بوڑھے لے آئی ہوں. میں پوری چادریں لے گئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے لے آئی ہوں. نہیں آتا جس بندے کو ماتم اسے معافی ہے. میں سلامت جھولے لے گئی تھی، جلے ہوئے لے آئی ہوں. علی حسین شاہ غازی دا واسطے ہی جملہ میں اوکھا پڑتا پہ ہاتھ پہ نہیں کھروتا تو سمیں 2-3 واری روکے نہ سخت پڑے اگر میں نے معاف کری. نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا. میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی، خون رونے. ماتم 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 کوئی پتہ نہیں زندگی کا. میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی، خون رونے والے لے آئی. نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا. سجاد سے پوچھا علی کی بیٹی نے سجاد بشیر ہے؟ اماں ہاں ہے. اماں آپ بشیر کو کیسے جانتی ہیں؟ سجاد مجھے بڑا اچھا لگتا ہے.
میں جب دربار شام میں کھڑی تھی نا، یہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، میرے قریب سے گزرتا تھا، آنکھیں بند کر کے کہتا تھا علی کی بیٹی وہیں قتل ہو جاتی شام، زینب تیری جوتی شام نہ، زینب تیری جوتی شام نہ آتی۔ بشیر کو بلاؤ، محمل پہ بیٹھی تھی میری شہزادی، حوصلہ عمران، 14 کا واسطہ حوصلہ، بات برداشت سے باہر کرنے لگا ہوں، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں۔ محمل پہ تشریف فرما تھی علی کی بیٹی، مل گئے تھے محمل، مل گئے تھے کجاوے، مل گئی تھیں چادریں، محمل پہ بیٹھی تھی علی کی بیٹی۔ بشیر سامنے آیا، آنکھیں بھی بند، ہاتھ بھی بند، جی مالکن حکم۔ علی کی بیٹی نے کہا بشیر تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شعر کہہ لیتا؟ اس نے کہا جی بی بھی کہہ لیتا ہوں۔ علی کی بیٹی نے کہا پھر تیرا اپنا مقدر، تیرا باپ ہمارے قصیدے لکھتا تھا، تو ہمارے نوحے لکھ۔ ہون جن نہیں سمجھ آئی ہوتے واسطے لفظ ہی نہیں محسن بھائی، تیرا باپ ہمارے قصیدے لکھتا تھا، تو ہمارے نوحے لکھ، تیرا باپ ہمارے فضائل پڑھتا تھا، تو ہمارے مصائب پڑھ، جا مدینے میں جا کے اعلان کر مدینے کے سردار جی کہتے ہیں علی کی بیٹی کے حکم کا پہلا ذاکر، علی کی بیٹی کی تعلیم کا پہلا ذاکر، جا شہر میں اعلان کر سردار واپس آ گئے۔ 2 قدم چلا ہوگا بشیر، گوشت کا سینہ اور گوشت کا دل ہو تیرا اور تو ماتم نہ کرے، ممکن ہی نہیں، جملہ اتنا بڑا پڑھ رہا ہوں۔ 2 قدم چلا ہوگا، علی کی بیٹی نے آواز دی بشیر جی بی بی تفصیل سے اعلان نہیں کرنا، میری ایک بچ گئی ہے۔ ہائے کون ہے یار امجد جس نے اس جملے پہ ہاتھ نہیں مارا؟ شفیق زیدی کون ہے یار جو زینب کا عشرہ سننے آیا ہے اور اس جملے پہ ماتم نہیں کر سکا؟ بشیر تفصیل سے اعلان نہیں کرنا، میری ایک بچ گئی ہے، تیرا اعلان سن کے ہی نہ مر جائے۔ ٹھیک ہے بی بی، شہر میں اعلان کیا بشیر نے، مدینے والوں مدینے کے سردار واپس آ گئے، سارے شہر نے اعلان سنا، 7 سال کی ایک ضعیفہ، معافی ان لوگوں سے جو اس جملے تک نہیں پہنچ سکے، ناراض نہیں ہوں، عزادار پہ دکھی نہیں ہوں۔ 7 سال کی ایک بڑھیا، ڈاکٹر سجاد معافی چاہتا ہوں یار، 7 سال کی ایک بڑھیا اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے سوئی تھی، کسی کنیز نے قریب جا کے کہا بی بی جاگ تیرا بابا آ گیا، نہیں اٹھی۔ ایک اور کنیز نے کہا بی بی جاگ تیری اماں آ گئی، نہیں اٹھی۔ ایک کنیز نے کان پہ منہ رکھ کے کہا سغرا جاگ تیرا اکبر آ گیا، تڑپ کے اٹھی۔ کہاں ہے اکبر؟ وہ سامنے خیمے ہیں نا، تیرا اکبر، تیرا عباس، تیرا اون، تیرا محمد، تیری مائیں، تیرا بابا، پورا قافلہ آ گیا، آؤ اکبر سے ملنے چلیں۔ ایک کنیز آگے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، 4 کنیزوں کے جھرمٹ میں اکبر سے ملنے جا رہی تھی، یا اچانک ایک کنیز آگے بڑھی، اس نے کہا بی بی ٹھہر جا، سامنے کوئی بوڑھا بیٹھا ہے۔ بی بی ٹھہر جا، بی بی ٹھہر جا، سامنے کوئی بوڑھا بیٹھا ہے، کون ہے یار جو ماتم نہیں کر سکا؟ اسے راستے سے ہٹا لوں۔ ایک مرتبہ اکبر کی بہن نے سر اٹھایا، بوڑھے پہ نگاہیں پڑی، بوڑھے کا منہ تھا خیموں کی طرف، کمر تھی سغرا کی طرف۔ یہ گھر جانا، بہنوں سے پوچھنا، بہن 20 سال کے بعد دور سے بھائی کی کمر دیکھے پہچان لیتی ہے۔ سغرا کی نگاہیں سجاد کی کمر پہ پڑی، تڑپ کے آگے بڑھی، کنیز کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے سخت نہیں بولنا، بیٹھا ایسے ہے جیسے میرا سجاد بیٹھتا ہے۔ ماتم! کہتی ہے سخت نہیں بولنا، سخت نہیں بولنا، سخت نہیں بولنا، بیٹھا ایسے ہے جیسے میرا سجاد بیٹھتا ہے۔ کنیز قریب آئی، بیمار بزرگ راستے سے ہٹ جا، حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ فرماتے کس نے گزرنا؟ اس نے کہا حسین بادشاہ کی بیٹی نے۔ آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے پھر بتا کس نے گزرنا؟ اس نے کہا حسین بادشاہ کی بیٹی نے۔ پھر پوچھا کس نے گزرنا ہے؟ اس نے کہا بوڑھے تو کم سنتا ہے؟ فرماتے کم نہیں سنتا، بڑے عرصے بعد سنا ہے حسین بادشاہ، مدت ہو گئی سنتا آیا ہوں، غریب حسین، بے کفن حسین، مظلوم حسین، باغی حسین، پیاسا حسین، مسافر حسین، غریب الوطن حسین، مظلوم حسین، مجروح حسین، بڑی مدت بعد سنا ہے حسین بادشاہ۔ کس نے گزرنا؟ اس نے کہا حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا ہے، راستے سے ہٹ جا۔ فرماتے بادشاہ کی بیٹی سے کہو جو بوڑھا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے پردہ میرے گھر سے پردہ بنے،
میں منہ نیچے کر لیتا ہوں بادشاہ کی بیٹی گزر جائے مجھے اٹھاؤ نہیں ساری رات بھی امجد تیری آنکھ سے آنسو نہ رکے تو کم ہے کنیز کہتی جب تک تو نہیں اٹھے گا نا وہ نہیں گزرے گی عام بی بی نہیں سجاد جیسے غیرت مند کی بہن ہے سجاد جیسے غیرت مند کی بہن ہے اور جوانوں چوٹ لگے مجھے معاف کر دینا عابد فرماتے اچھا پھر غیرت مند کی بہن سے کہو جو بوڑھا بیٹھا ہے نا وہ کہتے ہیں میں منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں غیرت مند کی بہن گزر جائے مہربانی کرو مجھے اٹھاؤ نہیں میں 2 سال کے بعد کسی جگہ پہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں میں بڑے ہائے ہو تین سمجھ نہیں آئی میں کی پڑے ہے میں بڑی مدت کے بعد کسی جگہ پہ ماتم میں کس بڑے عرصے بعد کسی جگہ پہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں ورنہ میں چھاؤں میں بیٹھتا تھا مجھے دھوپ میں بٹھا دیتے تھے میں بیٹھا ہوتا تھا میری زلفوں میں ہاتھ رکھ کے مجھے تماچے مار کے کھڑا کر دیتے تھے اور لاہور والوں اس سے بڑا مسائب مجھے آتا نہیں اب میں امجد کیا پڑھوں اللہ جانے کیسا وقت ہوگا جب سغرا کی کنیزوں نے پردہ بنایا سجاد نے منہ دوسری طرف کیا بہن بھائی سے پردہ کر کے گزرنے لگی سغرا سجاد سے پردہ کر کے گزری مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا محمد کا تاج اتر گیا علی نے ماتم شروع کیا فرشتوں نے تسبیحاں چھوڑ دی حوروں نے رونا شروع کیا بطول کا ہاتھ پہلو سے اٹھ گیا جاتی بہن کو دیکھا غیرت مند نے اللہ جانے کیا ہوا جگر پھٹ گیا تازہ خون جاری ہوا بہن کی طرف دیکھ کے دونوں باہیں پھیلا کے سجاد فرماتے سغرا مجھ سے پردہ کر کے جسے ملنے جا رہی ہے وہ نہیں آیا ماتم عابد کہتا ہے سغرا اور مجھ سے پردہ کر کے اور جسے ملنے جا رہی ہے وہ نہیں آیا تیرا اکبر بھی میں ہوں تیرا عباس بھی میں ہوں تیرا حسین بھی ماتم حسین